الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجاك يوما ولدته وأمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، راہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. میرے دوستو، سورہ آل عمران کی آیات نمبر 97 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی. میرے دوستو، سورہ آل عمران میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں کے ذمہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں جانے تک کی استطاعت رکھتے ہوں. اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے مستثنیٰ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی بے حیائی اور گناہ کا کام نہیں کیا تو وہ اس دن کی طرح ہے، اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. میرے دوستو، حج کا یہ دوسرا حصہ بیان کا کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، اس کا آج دوسرا حصہ ہے، لیکن اس میں حج کی تھوڑی سی تعریفات بھی کرنی ہے کہ آخر یہ حج کہتے کس کو ہیں. لغت میں حج کے معنی ہے کسی بھی قابل احترام چیز کا ارادہ کرنا، کسی بھی قابل احترام چیز کا ارادہ کرنا، یہ لغت میں حج کو کہتے ہیں. اور اصطلاح شرع میں حج کے معنی ہے خاص خاص مقامات کی خاص خاص اوقات میں زیارت کرنا، خاص خاص مقامات کی خاص خاص اوقات میں خاص خاص طریقے سے زیارت کرنا. یہ حج کی اصطلاحی تعریف ہے. اور حج فرض ہونے کے لیے چند شرائط ہیں کہ ان شرائطوں کا پایا جانا ضروری ہے.
خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں میں یہ شرطیں پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، لہذا کافر پر حج فرض نہیں ہے۔ دوسرا بالغ ہونا، لہذا نابالغ پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ تیسرا عقل مند ہونا، لہذا مجنوں پر حج فرض نہیں ہے۔ چوتھا آزاد ہونا، غلام پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ اور پانچواں حج کی استطاعت ہونا، لہذا ہر وہ شخص جس میں حج کرنے کی استطاعت نہیں، اس پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ حاجت اصلیہ، ضرورت اصلیہ کے علاوہ مال ہو۔ وہ مال یعنی کہ جب ایک شخص حج کا ارادہ کرے اور حج کے لیے جائے تو اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اپنے اہل و عیال کے اخراجات پورے چھوڑ کر جائے گھر پر، اور پھر یہ تو ہو گیا اس کا یہاں کا کہ اپنے گھر کا خرچہ ہو گیا۔ دوسرا زائد خرچ یہ ہے کہ جب حج کے لیے جائے تو وہاں پہ کھانے پینے کے اور آنے جانے کا کرایہ یہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ دو قسمیں ہیں زائد کی جو یہ ضروری ہیں اس کے لیے۔ ایک شخص کے گھر میں اخراجات نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، تو وہ اس پر واجب ہے کہ پہلے اپنے گھر کا کھانا پینا پورا کرے گا، اپنے اہل و عیال کا، اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تک جانے کا کرایہ اور آنے کا کرایہ اور وہاں جو کھانا پینا ہے، یہ اسباب سارے اس کے پاس ہونے چاہیے۔ یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اب حج کے ایک دوسرے حصے کی ہم بات کرتے ہیں کہ حج میں فرائض کتنے ہیں۔ تو حج کے 2 رکن ہیں، جن میں سے کوئی رکن بھی چھوٹ جائے تو حج ادا نہیں ہوگا۔ ایک رکن ہے وقوف عرفہ کا، اور دوسرا رکن ہے طواف زیارت کا۔ ایک رکن ہے وقوف عرفہ اور دوسرا ہے طواف زیارت، یہ 2 فرض ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو تمہارا حج ادا نہیں ہوگا۔ اب وقوف عرفہ کا مطلب کیا ہے؟ تو وقوف عرفہ کا مطلب یہ ہے کہ میدان عرفات میں جو مکہ سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 9 ذی الحجہ کے دن زوال کے بعد، 9 ذی الحجہ کے دن زوال کے بعد سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک وہاں ٹھہرنا۔ اس کے فرض کی مقدار کیا ہے؟ تو وقوف عرفہ کے ادا کرنے میں مختلف درجات اور مراتب ہیں، جو بلا ترتیب میں تھوڑے سے بیان کر دیتا ہوں۔ فرض کی مقدار یہ ہے، 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک
کسی بھی وقت وہ ٹھہرنا، وہ وقوف 1 سیکنڈ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے ہو، یہ ہے فرض کہ آپ کا فرض وہاں پر ادا ہو گیا۔ اس وقت میں یہ وقوف خواہ پیدل ہو یا سواری پر ہو، خواہ اپنی مرضی سے ہو یا زبردستی سے ہو، جاگتے ہوئے ہو یا سوتے ہوئے ہو، ہوش میں ہو یا بے ہوشی کی حالت میں ہو، زمین پر ہو یا ہوا میں ہو، جہاز پر سوار ہو کر گزرے، ہر حالت میں وقوف عرفہ کا یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر پہنچنا وقوف عرفہ میں خواہ 1 سیکنڈ کے لیے ہو یا 1 منٹ کے لیے ہو، یہ فرض ہے آپ کے لیے۔ اور اگر کوئی شخص اس وقت میں لمحہ بھر کے لیے کسی بھی طرح سے میدان عرفات میں نہیں آیا تو اس کا وقوف ادا نہیں ہوگا، رہ جائے گا۔ واجب کی جو مقدار ہے، اب واجب کی مقدار 9 ذی الحجہ کو زوال سے غروب آفتاب وقوف کرنا، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے عرفات کی حدود سے نکل جائے تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے اس پر دم واجب ہو جائے گا، واجب چھوڑنے کی وجہ سے اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ اور مستحب کی مقدار جو ہے، میدان عرفات میں کھڑے ہو کر وقوف کرنا اور دعا وغیرہ میں مشغول رہنا، یہ مستحب عمل ہے۔ جبل رحمت کے قریب وقوف کرنا مستحب ہے، مگر اس پر چڑھنا کوئی ثواب کی چیز تو نہیں ہے، لیکن اگر کیا تو اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا ہم اس طرف آئیں کہ حج کا طریقہ کیا ہے۔ تو حج کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے تو چاہے کہ وہ حج کے مہینوں میں مکہ کی طرف سے جائے، پھر جب وہ میقات تک اس کے برابر محافظات تک پہنچ جائے تو وہاں غسل کرے یا وضو کرے اور اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن کر احرام باندھ لے اور حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک۔ دوسری 8ویں ذی الحجہ کے جو احکامات ہیں، اس میں پھر اس پر بھی تھوڑی سی بات ہوگی، لیکن جو یہ حج کا طریقہ ہے، اس میں جب اس نے نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا، اب پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ احرام کے معنی لوگ احرام ان کپڑوں کو کہتے ہیں، اکثر ان 2 چادروں کو، یہ احرام نہیں ہے۔ احرام کا معنی ہے بہت چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، بند کر لینا۔ پچھلے جمعے اس کی تعریفات میں نے سب بیان کی تھی کہ جس وقت آپ نے احرام باندھ لی اور نیت کر لی
تو مثلاً بہت سی چیزیں آپ پر حرام ہو گئیں، جیسے سلے ہوئے کپڑے یہ نہیں پہنو گے، خوشبو نہیں لگاؤ گے، ناخن نہیں کاٹو گے، بال نہیں کٹواؤ گے، یہ چیزیں ہیں جو تم پر بند ہو گئی، حرام ہو گئی تم پر، اس سے پہلے تم پر حلال تھی۔ مطلب اب جو شادی شدہ ہے جائز طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، یہ بھی تم پر حرام ہو گیا، بند ہو گیا۔ یہ حج کی ایک عاشقانہ شان ہے، ایک محبت ہے۔ اور پچھلے جمعے اس محبت کے کچھ جھونکے اور کچھ پہلو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ آج جو چند باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے وہ ایک تابعین ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، جو بڑے پائے کے محدث تھے اور بڑے ولی اللہ تھے۔ ہر سال اپنے پیسوں سے دوستوں کو حج کرواتے اور ان کے اخراجات برداشت بھی کرتے، کھانے پینے کے۔ اور ایک عجیب عشق اور محبت تھی۔ حج کے مہینوں میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ پر ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ ہر سال حج کرتے تھے، اور اس سال عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس حج کے پیسے نہیں تھے۔ یہ جس نے حج کیا ہوا ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ حج کیسی عاشقانہ عبادت ہے، اور دنیا کی کسی عبادت میں بھی ایسی لذت نہیں ہے جتنی اس حج کے اندر ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جب حج کا مہینہ آیا تو بہت پریشان اور زار و قطار، ان کے پاس پیسے نہیں اور آنسو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے حج کے دنوں میں اپنے گھر سے نکلے، اپنی خانقاہ سے نکلے اور ایک میدان کی طرف چلے گئے۔ وہاں میدان میں حج کے افعال، جو احکام تھے حج کے، وہ طریقے، اپنے گھر کے کچھ فاصلے پر ایک میدان تھا، وہاں پر یہ حج کے طریقے کر رہے ہیں۔ ایک بوڑھیا وہاں سے گزر رہی تھی، فرمایا عبداللہ ابن مبارک، تمہارا حج کے ساتھ اتنی محبت ہے، تمہاری اتنا شوق ہے کہ تم یہاں پر حج کا طریقہ کر رہے ہو، یہ کوئی بیت اللہ تو نہیں ہے، یہ عرفات کا میدان ہے کہ تم یہاں یہ طریقے کر رہے ہو۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی فریاد اور عاجزی میں کہا کہ ہر سال حج کے لیے جاتا ہوں، لیکن اس سال میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور وہ حج کی محبت اور عبادت کا جو جوش تھا وہ میرا یہ خون جوش مار رہا تھا کہ میں کیوں آج بیت اللہ میں موجود نہیں ہوں۔ تو فرمایا کہ میں نے کہا وہاں تو نہیں پہنچ سکا، لیکن آؤ یہاں تو یہ طریقہ پورا کر لوں میدان کے اندر۔ اور یہ اللہ کی عجیب سی شان ہوتی ہے، یہاں پر ہمارے دماغ کام نہیں کرتے، نہ ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ والوں کی جو شان ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کے طریقے الگ ہیں۔ باہر کیف یہ اللہ کا ولی وہاں پر یہ طریقے ادا کر رہے، اور وہ بوڑھیا نے پوچھا تو اس نے اپنا سارا واقعہ پیش کیا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ پیسے میرے پاس نہیں ہے، مجبوری ہے، ہر سال حج کے لیے جاتا ہوں، لیکن میری محبت ہے، اور وہ محبت ہے اس وجہ سے آج میں یہاں پر یہ طریقے کر رہا ہوں۔ اس بوڑھیا نے کہا، اے عبداللہ ابن مبارک، مجھے بھیجا گیا ہے تمہارے پاس اس میدان کے اندر کہ جاؤ، اور عبداللہ ابن مبارک کو 3 دن رہ گئے وقوف عرفہ میں، عبداللہ ابن مبارک کو یہاں سے اٹھاؤ اور وقوف عرفہ میں پہنچاؤ۔ محبت کسی کی ہو تو اللہ پاک ایسے ذریعے بناتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بوڑھیا کو میں نے کہا کہ اے بوڑھیا،
وقوف عرفہ میں تو 3 دن باقی ہے اور اتنا لمبا سفر ہے، تم 3 دن میں مجھے کیسے پہنچاؤ گے؟ تو فرمایا اس بڑھیا نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک مجھے بھیجا ہی اس وجہ سے گیا ہے کہ تمہیں وقوف عرفہ پہنچاؤں، اور تم فکر مت کرو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفر ہے، پیدل سفر کر رہے ہیں، راستے میں جب سمندر آتا ہے تو وہ بوڑھیا مجھ سے کہتی ہے کہ عبداللہ ابن مبارک آنکھیں بند کر لو۔ یہ تابعین عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں آنکھیں بند کرتا اور جب کھولتا تو سمندر کے اس پار ہوتا، جب آنکھیں میری کھلتی تو سمندر کے اس پار ہوتا۔ فرمایا 3 دن ابھی گزرے نہیں تھے کہ وقوف عرفہ میں پہنچ گیا میں، اور اپنے وقت پر حج ادا کیا میں نے، اور وہ بڑھیا بھی میرے ساتھ تھی۔ جب حج ادا ہو گیا تو یہ بڑھیا مجھ سے کہنے لگی کہ عبداللہ ابن مبارک یہاں غار میں میرا ایک بچہ ہے اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، تھوڑا میں اس کے پاس جاتی ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بڑھیا کے ساتھ میں روانہ ہوا اور اس غار میں گیا۔ جب دیکھتا ہوں تو ایک نوجوان ہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے بالکل اس کا رنگ زرد ہوا ہے، لیکن اللہ کی عبادت اور اللہ کے عشق اور قرب کی وجہ سے اس کے چہرے سے ایسا نور ٹپک رہا ہے کہ حیران ہوگی اس کو دیکھ کر۔ اور وہ نوجوان کہنے لگا اپنی ماں سے کہ اماں جان مجھے پتا تھا کہ اس غار میں تم آؤ گی میرا پوچھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بچے نے اپنی ماں کے پاؤں کے بھی بوسے لیے اور اپنی ماں کے ماتھے کے بھی بوسے لیے، اور اس کے بعد کہا کہ اماں جان اس دنیا میں اب تو میرا بہت کم وقت رہ گیا ہے، تم مجھ سے جانا نہیں یہاں تک کہ میری تجہیز اور تدفین ہو جائے، کفن دفن ہو جائے، میری نماز جنازہ ادا کر کے پھر تم جانا۔ فرمایا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہ بس یہاں تک اس عورت سے میرا تعارف تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے مجھے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک جو میرے ذمہ اللہ جل جلالہ نے لگایا تھا کہ 3 دن میں تمہیں یہاں پہنچاؤں بیت اللہ میں، وہ کام میں نے کر دیا، تمہارا حج ادا ہو گیا، اب اس کے بعد تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو۔ جب انسان کے دل کے اندر سچی محبت ہو اور اللہ جل جلالہ سے فریاد کرے، اللہ جل جلالہ اس کو اپنی زیارت سے نوازتے ہیں، اپنے اس گھر کی زیارت سے نوازتے ہیں اللہ جل جلالہ۔ اللہ پاک ہم سب کو حج کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، یہ حج ایک ایسی عاشقانہ عبادت ہے کہ اندازہ لگاؤ کہ عبداللہ ابن مبارک اپنے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، مکہ میں نہیں ہے، اور اپنے علاقے میں بیٹھ کر ایک میدان میں حج کے طریقے کر رہا ہے۔ کیسی محبت ہے یہ حج، کیسی محبت ہے یہ حج۔ بڑے پائے کہ یہ بزرگ تھے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ۔ ایک مرتبہ حج کا ارادہ کیا، اکثر پورا قافلہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ پر اتنا اعتماد کرتا تھا کہ اکثر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ پورے قافلے کے کھانے پینے کے اخراجات کرتے تھے، اور اکثر لوگ پھر جو اخراجات ہوتے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس سب لوگ پیسے جمع کرا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ روانہ ہوئے ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے، تو ایک علاقے سے گزر ہوا ان کا، تو وہاں پر ایک کچرے کا ڈھیر تھا، اس ڈھیر پر ایک مرغی مردہ پڑی ہوئی تھی۔
ایک بچی آئی اور اس نے چپکے سے وہ مرغی اٹھائی مردہ اور اپنے گھر کی طرف بھاگتی گئی، مرغی اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جب دیکھا تو سیدھے اس بچی کے پیچھے گئے اور پوچھا اس بچی سے کہ بیٹا یہ تو مردہ مرغی تھی اور بدبودار تھی، یہ تم نے کیوں اٹھائی ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ چاچا جان ہمارے باپ کو پیسوں کی خاطر اور جائیداد کی لالچ کی خاطر کسی نے قتل کر دیا ہے، اور ہم ایک بہن بھائی ہیں، اور اب میرا بھائی بھی اتنا بھوکا ہے کہ 3 دن ہو گئے اسے کچھ کھانا پینا نہیں ملا اور نہ مجھے ملا ہے۔ اب اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہماری زبانیں یہاں تک کہ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور شریعت پر یہ عمل کیا ہم نے کہ اب حرام بھی ہمارے لیے حلال ہے، کیونکہ اپنی جان بچانی فرض ہے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ مردہ مرغی اٹھائی اور گھر لے گئے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جتنے پیسے حج کے لیے جمع کیے تھے تو وہ سب اس بچی کو دے دیے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ جل جلالہ نے ہمارا یہ حج قبول کر لیا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ فرض ہے، وہ بھی استطاعت ہو بندے کی، مال ہو اس کے پاس، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ حج کرنا یہ تو نفل بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے یہ پیسے میں نے اکٹھے کیے، ساتھیوں سے بھی کہا اور یہ اس کو دے دیے کہ اس سے بہتر حج دوسرا ہمارے لیے نہیں ہے، اس سے بہتر دوسرا حج ہمارے لیے نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے سارے پیسے اس بچی کے حوالے کر دی اور خود ساتھیوں سے کہا کہ چلو، حالانکہ یہ ہمارے اس معاشرے کے لیے ایک درس کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ زندگی میں تم نے ایک فرض پورا کر لیا حج کا، بار بار اگر تم نفلی حج کرو تم پر شریعت کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے کہ تم حج نہ کرو۔ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، لیکن اپنے آس پڑوس میں بھی دیکھنا چاہیے، اپنے آس پڑوس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا کسی کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں، رات کو بھوکا سویا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نفلی عبادت سے وہ مذاق بھی تھوڑا بہت بنا ہوا ہے، وہ مذاق ایسے بنا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ ایک شخص ہے، محبت اللہ جل جلالہ سب کو نصیب فرمائے، پہلے مجھے اور بعد میں آپ۔ لیکن آج ہمارے حج اس حد تک محدود ہو گئے ہیں کہ ایک فرض حج کر لیا آپ نے، اس کے بعد نفلی حج کے لیے آپ جا رہے تو صرف نیت یہ ہو گئی۔ اکثر لوگوں کے دماغ ایسے بنے ہوتے ہیں کہ بس یہ حج اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ حاجی صاحب ہے، لوگ مجھے کہیں کہ یہ حاجی صاحب ہے بس۔ حالانکہ حج میں نے آپ کو کہا کہ ایک عاشقانہ عبادت ہے اور اللہ جل جلالہ سب کو نصیب فرمائی۔ ایسے بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارے پاکستان سے ایک شخص تقریباً یہ 3را سال ہے اس بات کا کہ حج کے لیے گیا اور اس کے متعلق اس کے فیملی کے بندے نے مجھے کہا کہ حضرت یہ گیا اور مکہ ٹاور میں، یہ حجاج کرام کو پتہ ہے کہ مکہ کے ٹاور کی بلڈنگ کہاں ہے، مکہ ٹاور میں اس نے بلڈنگ میں جو رہائش گاہ لی تھی، حج کے دنوں میں وہی سویا رہا، الٹا پڑا رہا اور ایک رکن بھی اس نے حج کا ادا نہیں کیا، اور آخری دنوں میں صرف گنجا کیا اور دنیا کو دکھانے کے لیے
کہ میں بھی ہیڑ خان بن کر آیا ہوں، مجھے بھی پھولوں کے ہار پہناؤ کیونکہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ حالانکہ یاد رکھو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حج ایک عبادت ہے اور اسے محبت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایک شخص کو اللہ جل جلالہ نے یہ توفیق دے دی کہ وہاں چلا گیا، اور کتنا بد نصیب ہوگا کہ یہ وہ ارکان حج کے ادا نہیں کرے گا، اندازہ لگاؤ۔ یا تو اس کی بد نصیبی ہوگی کہ اللہ جل جلالہ اپنے گھر کے قریب بھی اسے نہیں چھوڑ رہا۔ تو بعض ایسے ہمارے بھائی بد نصیب بھی ہیں۔ بہر کیف جو بات میں بنیاد کر رہا تھا، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے اس بچی کے آنسو دیکھے تو خود بھی زاروں قطار رونے لگا، اور جو مال اکٹھا کیا تھا اپنے ساتھیوں سے سب سے کہنے لگا کہ آج ہمارے لیے افضل حج ہے کہ ہم ان مرنے والوں کی جان بچائیں، ان کو کھانا کھلائیں۔ وہ سارے پیسے اکٹھے کیے اور ان کو دے دیے، اور وہ بچی، جس بچی کو وہ پیسے دیے، بہت خوشی کے مارے اس بچی کے آنسو آنے لگے، بہت خوشی کے مارے اس کے آنسو آنے لگے۔ حالانکہ ایک طرف عبداللہ ابن مبارک کی محبت دیکھو کہ حج کے پیسے نہیں ہیں تو میدان میں اپنے ملک میں بیٹھ کر حج کے طریقے ادا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ پاک نے اسے پیسے دیے تو اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کر رہے ہیں۔ حج چھوڑ دیا اور وہ جو لوگ مر رہے ہیں ان کو کھانا کھلائے، ان بستی والوں کو۔ تو یہ ایک محبت ہے۔ حج کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایسے ارکان رکھے ہوئے ہیں، ایسے طریقے ہیں حج کے کہ دنیا کی کسی عبادت کے اندر اگر اللہ جل جلالہ نے یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہم پر جو فرض کی ہوئی ہے، ان 24 گھنٹوں کے اندر عبادت میں جو عبادت حج کی ہے، اس کا جو مزہ ہے اور جو ذوق ہے وہ دوسری کسی عبادت میں نہیں ہے۔ پچھلے جمعے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھو، ایک انسان طواف کر رہا ہے اور سبز نشانوں کے پاس پہنچتا ہے تو دوڑنا شروع کر دیتا ہے، دوسری طرف دیکھو تو کنکریاں مارتا ہے۔ حالانکہ عام جگہ پر ایک انسان پتھر مارے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ پاگل ہوا ہے کہ پتھر مار رہا ہے۔ اگر ایک شخص محبت میں آ جائے اور اپنی ایک مجنو ہے اور وہ اپنی لیلا کے گھر کے گرد چکر لگائے تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، مجنو ہے۔ اور حج بھی ایک ایسی عبادت ہے، دیکھو آپ کہ اللہ کے گھر کے گرد چکر لگانا کیسی محبت ہے۔ یہ اللہ پاک نے کیسا عظیم مقام عطا فرمایا اس حج کو۔ میرے دوستو، یہ بھی بات ہے جی کہ اس سال دیکھو آج کہ ہمارے اس ملک سے کوئی لوگ حج کے لیے نہیں گئے، ورنہ یہ دن ہوتے تھے تو ہمارے پاکستان سے بھی لاکھوں حجاج کرام جاتے تھے۔ لیکن ہمیں اللہ جل جلالہ کے سامنے فریاد کرنی چاہیے اور رونا چاہیے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، جو گناہ ہم نے ماضی میں کیے ہیں اس کا ہم ارتکاب کرتے ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں آپ کے دربار میں۔ جس گناہ کے سبب ہم پر یہ مشکل وقت آیا ہے، اپنے فضل سے ہمیں نجات دلا اس مشکل سے۔ اگر یہ وبا بھی ہمارے اس ملک پر آئی تو چاہیے یہ کہ ہماری جگہ جگہ فریادیں ہوتی، رونے دونے ہوتے، ہماری مساجدیں بری ہوتی، خانقاہیں بری ہوتی، مسلمانوں کے آنسو ہوتے۔ لیکن میں بار بار جمعوں میں کہہ چکا ہوں، بار بار، کہ مسلمانوں کے اندر وہ ڈر اور خوف ختم ہو گیا، وہ ڈر اور خوف ختم ہو گیا۔ حالانکہ دیکھو، یہ حج یہ ایسی ایک عظیم عبادت تھی کہ میرے خیال سے 35 سال میری عمر ہو گئی، 35 سال میں کبھی
جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا ہے اور کچھ میرے عقل نے کام شروع کیے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حج موقوف ہوا ہو. اور اس مرتبہ کیا ہوا کہ وہاں کے مقامی لوگ حج کریں گے. تو اندازہ لگاؤ کہ ہمیں رونا چاہیے، اللہ پاک سے فریاد کرنی چاہیے کہ میرے رب، اگر کوئی ایسا عمل ہم سے ہو گیا جو ناراضگی کا سبب بنا ہوا ہے تو ہمیں معاف فرما دیجیے. اور فریاد کرنی چاہیے. لیکن ہمارے اس ملک کو اس تباہیوں سے کب نجات ملے گی؟ جب دیکھو تو عوام پر کہیں پیٹرول کے بم گر رہے ہیں، جب دیکھو عوام پر چینی کے بم گر رہے ہیں، جب دیکھو قادیانیوں کا فتنہ سامنے آ رہا ہے، جب دیکھو قرآن کی توہین کی جا رہی ہے، جب دیکھو جس کی خاطر اللہ پاک نے زمین و آسمان بنایا تھا اس کی شان میں توہین کی جا رہی ہے، تو ہم پر یہ حج جیسے عظیم ارکان بند نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا جب ہمارا یہ ملک جاہلوں کے حوالے ہو جائے گا، جو نہ قرآن کے بارے میں کچھ جانیں گے اور نہ حدیث کے بارے میں کچھ جانیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم پر ایسی آفات تو آئیں، پھر ہم ایسی تباہیوں میں مبتلا تو ہوں گے. یہ تو ایک آفت ہے، اللہ جل جلالہ کا عظیم فضل ہے. اس زمین پر صحابہ کی زیارتیں ہیں. ہمارے اس ملک پاکستان میں ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہے، صحاب بابا جی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو ہمارے اس ملک کے اندر اور بھی کہیں اولیاء اور تابعین کی زیارتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے ہمارے اس ملک کو بچایا ہوا ہے. ورنہ یہاں پر جوا عام ہے، شراب عام ہے، زنا عام ہے، سود عام ہے، جو حرام کے کام ہیں بالکل عام ہو چکے ہیں. اور اگر اس زمین کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو ہمارے اس ملک کو محفوظ رکھا ہوا ہے، تو یہ ان اولیاء اللہ کی برکات ہیں یا ان مدارس کی برکات ہیں جن میں دن اور رات قال قال رسول اللہ پڑھا جاتا ہے، اور ان مساجد کی برکات ہیں جن میں ہر وقت یہ ننھے طالب علم قال تبارک و تعالی پڑھتے ہیں. ورنہ یاد رکھو کہ ہمارے ان جاہل حکمرانوں اور بے وقوف افسروں کی ہوتی تو ہمارے یہ ملک غرق اور تباہ ہو جاتا. اللہ پاک نے ان ننھے بچوں کے توفیل اور ان اولیاء اللہ کے توفیل اس ملک کو بچایا ہوا ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ جل جلالہ اس وبا سے ہمارے ملک کو نجات دلائے، اور اللہ جل جلالہ جاہلوں سے بھی ہمارے اس ملک کو نجات دلائے، اور ایسے لوگ لے کر آئے اس ملک کے اندر ہم پر بڑھے کہ جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرح، مبارک احکامات اور قانون کی طرح اور مبارک فعل کی طرح فعل کرے اس زمین پر، اور لوگوں کے اندر بھی وہ احکامات لے کر آئے اور وہ فعل لے کر آئے جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتائے تھے. اللہ جل جلالہ ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.